الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، سلسلہ اسماء حسنہ کی یہ 29ویں نشست ہے۔ اس نشست میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک عظیم نام الحمید، اس سے متعلق معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ جو نام ہے الحمد، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قابل تعریف ہے، حمد و ثنا کے لائق ہے، اور حقیقی اعتبار سے صرف اللہ رب العالمین ہی لائق ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد اور اللہ رب العالمین کا شکر، تو شکر ایک خاص معنی میں ہے، جبکہ الحمد بہت ہی عام معنی میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو حمد ہے وہ دو اعتبار سے ہے۔ ایک بندہ اللہ رب العالمین کے جو انعامات لیتا ہے، انفرادی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے، اور ہر پہلو سے جو اللہ تعالیٰ کے احسانات وہ لیتے رہتا ہے، اس اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین کی حمد ہونی چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات ہیں، اس کے جو اسماء حسنہ ہیں، اس کے جو عمدہ اوصاف ہیں، اس کے جو کمال درجے کی جو صفات ہیں، اس اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین کی حمد اور ثنا ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کا آغاز ہی رب العالمین نے اس آیت کریمہ سے کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے سے متعلق فرمایا، سورۃ ہود میں، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حمید ہے، مجید ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو درود ہمیں سکھائے ہیں، جو آپ علیہ السلام کے لیے جو کلمات ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس عظیم دعا کا اختتام بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حمید اور مجید سے کیا۔ یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جس طرح کی دعا ہمیں سکھائی، آپ کے لیے تعریف، آپ کے لیے بڑائی، اور آپ علیہ السلام کے لیے جو عظمت اور جو تعریفی کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حق میں کہے گئے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ حقیقی معنوں میں حمید ہے۔ اللہ رب العالمین ہی ہے جو تعریف کے قابل ہے، اللہ رب العالمین ہی حمید ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ قابل تعریف بنا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھیے کتاب و سنت میں جو بھی اللہ رب العالمین کے کلمات ہیں، جو بھی اللہ رب العالمین کے حق میں کہے جانے والے کلمات ہیں، اس میں سب سے عظیم کلمہ اور سب سے زیادہ جو وارد ہونے والا کلمہ ہے وہ الحمدللہ ہے۔ الحمدللہ بکثرت آپ کو ملے گا۔ بے شمار دعاؤں کے آغاز میں ایک شخص جس کو چھینک آئی اور اس نے چھینک کے بعد الحمدللہ نہیں کہا، آپ علیہ السلام نے اس کے لیے یرحمک اللہ نہیں کہا۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، ایک آدمی نے چھینکا اور آپ نے اسے یرحمک اللہ کہا، اور دوسرے آدمی نے چھینکا اور آپ نے اسے یرحمک اللہ نہیں کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا حمد اللہ وھذا لم یحمد اللہ، اس نے اللہ کی تعریف کی حمد بیان کی اور اس نے اللہ کی تعریف نہیں کی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جو ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہم۔ ناظرین کرام، اس سے اندازہ لگائیے الحمدللہ کس قدر عظیم کلمہ ہے۔ کل انسان کے جو اعمال جس ترازو میں رکھے جائیں گے، یہ ایک کلمہ اتنا وزن ہوگا جو بہت بھاری پڑ جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ جو کلمہ ہے وہ میزان کو بھر کر کے رکھ دے گا، اتنا وزنی ہوگا۔ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ پورے میزان پر بھاری پڑ جائے گا، نہایت وزندار کلمہ ہوگا۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ الحمدللہ کہا کرتے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ابن ماجہ کی بسند حسن، شیخ البانی نے حسن کہا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى ما يحب، جب کسی ایسی چیز کو دیکھتے جو آپ کو پسند ہوتی ہے اور معاملہ ٹھیک ٹھاک ہوتا، کہتے کہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ، اور کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ پر ناگوار گزرتی، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہا کرتے تھے الحمدللہ علی کل حال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس حال میں بھی تعریف، یعنی ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین کی تعریف۔ اس سے اندازہ لگائی کہ زبان پر الحمدللہ کا کیسے ورد رہا کرتا تھا۔ یہ ہماری زبانوں پر ہونا چاہیے، شکایتیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، کسی اعتبار سے اپنا کوئی معاملہ رکھنا الگ ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احسانات کو گننا چاہیے، وہ ہمارے دل و دماغ پر غالب ہو۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے جو معاملات ہیں، اللہ رب العالمین کے سارے افعال جس میں رتی برابر بھی خطا کی گنجائش نہیں ہے، اللہ رب العالمین حمید ہیں، قابل تعریف ہیں۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ
خیر اور شر دونوں کے خالق ہیں، لیکن ادباً شر کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین الحمید ہیں، اللہ رب العالمین قابل تعریف ہیں۔ جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس مقام بھی انہی کا سب سے زیادہ ہے۔ ایک عظیم عالم دین راغب الاصبہانی رحمہ اللہ اپنی کتاب المفردات میں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، سورۃ الصف کی آیت کریمہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے بجائے احمد سے آپ نے ذکر فرمایا۔ کہتے ہیں کہ احمدو یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت اور ان سے افضل ہونا اور سارے نبیوں سے افضل ہونا بتا رہے ہیں کہ وہ احمدو ہیں، یعنی افضل منی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد میں، اللہ کی تعریف بیان کرنے میں وہ مجھ سے بھی آگے ہیں، اور اللہ کی تعریف جو سب سے زیادہ کرتے ہیں وہ سب سے افضل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ ایسے میں اللہ رب العالمین الحمید ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احسانات پر بھی ہمیں اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں اس اعتبار سے بھی اللہ کی تعریف کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اسماء حسنہ، اس کے صفات علیہ کو پڑھنے سمجھنے، اسے اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔